زندہ باد، ہر دم ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اگر ہو ساری خدائی ہے مخالف، اگر ہو ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے صرف ایک خدا میرے لیے ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے یاد اپنے ذکر کے لیے چن لیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں دین کے کاموں کے لیے فرصت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی کیونکہ شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التیام، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ انسان پہاڑ سے گر جائے، ہڈیاں ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کے دل کو توڑ دے اور اس کے دل کو نقصان پہنچائے تو اس بندے کی نظروں میں وہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں ہم اچھے تو بہت بنتے ہیں، لیکن نصیحت تو بہت سے کرتے ہیں ہم لوگوں کو، لیکن ہم دوسروں کو نصیحت کرتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے کہ آیا میرے زبان اور میری ہاتھ سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا، میں زبان کیسے استعمال کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں اگر انسان خند پیشانی سے کسی کے ساتھ آتا ہے، کیا ہے، ایک شخص آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ خند پیشانی کے ساتھ آؤ، اخلاق کے ساتھ رہو، تو ایک مسکراہٹ آپ کی کسی کے دل کو جیت لیتا ہے۔ انسان کی ایک مسکراہٹ، اب آپ نے بعض سے لوگوں کا دیکھا ہے، وہ خدمت بہت کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اس کی زبان ایسی ہوتی ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ بندہ بولتا ہے یار تیری اس خدمت کا کیا فائدہ، میرے کو کوئی فائدہ ملا مجھے؟ ہاں، کہہ رہے بکری دودھ دے دے اور اس کے اندر مینگنی گرا دے تو اس دودھ کا کوئی فائدہ ہے؟ بھینس دودھ دے رہی ہے، آپ نے بھینس سے دودھ نکالا اور اس کے اندر اس بھینس نے جو ہے نا پوچھ ماری یا کچھ ماری، گوبر گرا دیا اس کے اندر، تو اس دودھ کو کوئی فائدہ ملا؟ نہیں ملا۔ ایسے دودھ سے کیا فائدہ کیا جس میں کیا آ گیا؟ گوبر آ گیا۔ ایسے خدمت، ایسے اخلاق سے کیا فائدہ کہ آپ دوسرے کا کیا رکھو، دل دکھا دو پھر، اور اپنی زبان سے دوسرے کو ایسی باتیں کرو کہ اس کا دل دکھ جائے۔ بات تو ایک ہی ہوتی ہے، انسان کسی سے بات کرتے نا ایک ہی ہوتی ہے۔ آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آیا، اگر اس نے کھانا کھایا تو آپ اس کے سامنے پھر کھانا رکھتے ہو، وہ کہتا ہے میرے پیٹ بھر گیا، کہنے نہیں تھوڑا سا کھا لو، کیا کر دو،
تو یہ اس کو پہچاننے کے لیے کہ اس کا پیٹ بھر گیا یا نہیں، تو مہمان خود کہہ دیتا ہے کہ میرا پیٹ کیا ہو گیا، بھر گیا. تو آپ کہتے ہو چلو کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا، میرے سے خدمت کروا لی اور آپ کی خدمت ہو گئی. ٹھیک ہے. اگر وہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے کہا بھوکے آدمی کیا کہا، تو اس کو برا لگے گا یا نہیں؟ یا آپ نے فوراً بول دیا پیٹ بھر گیا آپ کا. کسی مہمان کو اس انداز سے بات کرو پیٹ بھر گیا، تو وہ کیا بولے گا، یار میں آپ سے کوئی بھیک مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، آپ کے گھر پہ آ کے بھیک مانگیے. تو یہ زبان کے جو الفاظ ہے، چہرے کے جو کیفیات ہے، یہ اس سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کے گھر میں کوئی بندہ کھانا آتا ہے، آپ یوں بیٹھو، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو برا لگا. کیا لگا اس کو، آپ نے بہت خدمت کر لی. تو یہ زبان کہہ رہے جو چہرہ ہے نا، یہ دل کا ترجمان ہے. کیا ہے، زبان اور چہرہ یہ دل کا ترجمان ہے. جو بات دل میں ہوتی ہے وہ چہرے پہ خود بخود آ جاتی ہے. آپ کچھ بھی کرو، زبان کو کتنا بھی روکو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان اپنے زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے. جب اس کی زبان کھلتی ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے، اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے. ہر انسان کو تب پتہ چل جاتا ہے جب اس کی زبان سامنے آتی ہے. بہت سے شاگرد ہیں ہمارے سلسلے میں بھی ہم نے دیکھا، آتے ہیں ہمارے پاس اخلاص سے خدمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو انسان کو اخلاص کا پتہ نہیں چلتا. پتہ چلتا ہے اخلاص کے معاملات کس کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ. لیکن جو بندہ مخلص ہوگا تو اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. وہ شاعر کہتا ہے وہ اصل سے خطا نہیں، اصل سے خطا نہیں اور کم اصل سے وفا نہیں. کیا ہے، کم اصل سے وفا نہیں. تو اصل سے کبھی کیا نہیں ہوتا ہے، خطا نہیں ہوتی ہے. اور کم اصل سے انسان کیا، اس کے ساتھ آپ کتنی بھی وفا کرو تو وہ بے وفائی کر جاتا ہے. کیا کر جاتا ہے. ہاں، ایک شخص محمود غزنوی نے ایک دن کہا کہ میں خضر علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیا دیکھنا چاہتا ہوں. تو ایک شخص نے کہا میں آپ کو دکھا دوں گا. بھوکا تھا، پیاسا تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. اس نے کہا چلو موقع مل گیا. کیا مل گیا، کہا میں دکھا دوں گا. 40 دن تک آپ میرے گھر میں خرچہ دو، سب کچھ دو، اور میں جنگل میں کیا کروں گا، عبادت کروں گا اور خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروں. 40 دن گزرے، محمود غزنوی نے اس کے کھانا کھلایا، سب کچھ کھلایا، ہر چیز دی، اس کو بھی بھیجا. پھر اس کے بعد اس نے کہا دوسرے 40 دن دو. پھر 4 مہینے گزار دیے. کتنے مہینے گزار دیے، 4 مہینے کے بعد محمود غزنوی نے اس کو بلایا. یار نہ تو 4 مہینے میں تو نے خضر علیہ السلام کو دکھایا اور نہ کچھ کیا، اور کیا عجیب آدمی ہے. کیا ہے، اس نے کہا محمود غزنوی کو، کہا حضرت میرے گھر پہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں تھا. کیا نہیں تھا. میں نے کہا چلو یہ موقع ہے، ہم نے موقع سے کیا ہو جائے فائدہ اٹھایا. کیا اٹھایا. محمود غزنوی کو اس بات پہ غصہ آیا. وہ ذرا بیٹھے ہوئے تھے اس کے سامنے. کیا بیٹھے ہوئے تھے. کہا اس کو کیا سزا دی جائے، اس کو کیا سزا دی جائے. تو ایک وزیر نے کہا کہ اس کو کتوں کو ڈال دیا جائے. کس کو ڈال دیا جائے. سامنے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کو یہ سزا دی. دوسرے وزیر نے اس کو کہا کہ اس کو جو ہے نا کیما کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے. تو اس نے پھر کہا یہ صحیح کہتا ہے. کیا کہتا ہے. تو اس بوڑھے نے کہا یہ بھی صحیح کہتا ہے. ہاں. اور تیسرے وزیر نے کہا اس کو جو ہے نا کنویں میں لٹکا دیا جائے. کیا لگا، اور سزا دی جائے. اس نے کہا یہ بھی صحیح کہتے ہیں. ایاز سے پوچھا اس کے ساتھ کیا کیا جائے. ایاز نے کہا محمود غزنوی اتنے بڑے بادشاہ ہو آپ، کیا ہے آپ کے بادشاہی میں کیا کمی آئی، 4 مہینے اس کو کھلا دیا، کچھ کمی آئے گی. ہاں چھوڑو یار، اتنی بڑی بادشاہت ہے آپ کی، 4 مہینے آپ کے بندے نے کہا لیا، معاف کر دو اس کو، جانے دو. کیا کر دے، اور بھی اس کو نواز دو. کیا کر دو، آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے. بس ٹھیک ہے اس کا جھوٹ ہے، اس نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا، کسی وجوہات سے بول دیا. کیا بول دیا. آپ کے اس
رویے سے کیا فائدہ ہے؟ اس نے معاف کر دو. وہ جو بوڑھا بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے, سب صحیح کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے؟ محمود غزنوی نے اس بوڑھے سے کہا یار یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے, یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے, یہ بھی سب صحیح کہہ رہے ہیں, کیا وجہ ہے آپ؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت. محمود نے کہا اے محمود, کہا ہاں. کہا یہ جو پہلا وزیر ہے نا جس نے کہا آپ جو ہے نا اس کو کتوں کا ڈالو, کہا اس کے آباء و اجداد بادشاہوں کے کتے پالتا تھا, کیا کرتا تھا, آج تم نے اس کو وزیر بنا دیا. کیا بنا دیا؟ تو وہی نسل ہے, وہی باتیں کرے گا. کیا کرے گا؟ پیچھے سے جو نسل چل کے آ رہی ہے وہی باتیں کرے گا. اور کہتا ہے یہ دوسرا جو وزیر ہے نا اس کے باپ آباء و اجداد کسائی ہے. کیا ہے؟ تو کسائیوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے, تو انہیں اس کے خاندان میں سے وزیر بنا دیا, تو وہ یہی باتیں کرے گا. ہاں. اور کہتا ہے یہ تیسرا جو ہے نا جس نے کہا اس کو لٹکا دو, کہہ رہا ہے اس کا والدین جو ہے نا بادشاہوں کے ساتھ جلات تھا. کیا تھا؟ تم نے اس کو وزیر بنا دیا, تو یہ جلاتوں والی باتیں کرے گا. جیسی نسل, ہاں ہمارے پشتوں میں مثال ہے وہ سنگ جئی داسی مئی, وہ سنگ جرند داسی دوڑا. ہاں ہمارے پٹانوں میں ایک محاورہ ہے, کہتے ہیں سنگ جئی داسی مئی وہ سنگ جرند داسی دوڑا. یعنی یہ کہتے ہیں جیسے آپ نے بیج بویا نا وہی چیز آگے آئے گی نا. آم کا بیج بویا تو آم آئے گا, کیکر کے ببول کا بیج بویا تو کیکر آئے گا نا, اس میں آم تو نہیں آئے گا. آئے گا تو جیسے جے داسی مئی ویسے ہی آپ کو پل ملے گا. ویسے جرند داسی دوڑا. آپ نے گندم کا جو ہے نا چکی میں گندم کا وہ ڈالا تو آٹا ملے گا. کیا ڈالے گا؟ جاؤ کا ڈالا تو جاؤ ملے گا. تو جو چیز ڈالو گے وہ کیا ہے؟ وہی ملے گی. اب آپ نے گندم ڈالا اور آپ نے جو ڈالا, آپ بولے اسے گندم کا آٹا ملے گا؟ نہیں ملے گا, کیونکہ آپ نے ڈالا ہی کی. تو اس نے کہا کہ یہ جو ایاز ہے یہ بھی صحیح کہتا ہے. کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے یہ سید ہے. کیا ہے؟ یہ خاندانی کیا ہے؟ سید ہے. سیدوں کا مزاج ہے, وہ کہتے ہیں جاؤ مڑا معاف کر دو. کیا کرو؟ تم بھی مزے کرو اور دوسرے بھی مزے کرے. وہ بوڑھا چلا گیا. کیا ہو گیا؟ ایاز نے محمود غزنوی نے ایاز سے پوچھا آپ سید ہو کہاں؟ کہا آپ نے تو کبھی بتایا نہیں. کہتا یہ بوڑھا کون تھا؟ کہتا یہ خضر تھا. کہاں دیا؟ محمود غزنوی نے پوچھا ایاز سے یہ بوڑھا کون تھا؟ تو ایاز نے کیا کہا؟ کہا یہ خضر علیہ السلام تھا. کہتا آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں. ہاں تو خضر کو دیکھنے کے لیے جس کے پاس جانا تھا اس کے پاس نہیں گیا, اور جس کے پاس نہیں جانا تھا اس کے پاس چلا گیا. تو جس انسان کی جو بھی وہ ہوگی اس کے اندر خون ہی وہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے نسلی انسان کب پہچانا جاتا ہے؟ وفا کے ٹائم. کیا ہے؟ کہ آپ کے ساتھ کتنا وفا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بے وفا اور وفادار انسان 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. وقت خود بتا دیتا ہے. کیا بتا دیتا ہے؟ وقت آپ کو خود بتائے گا. جب آپ کے ساتھ انسان چلتا رہے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نسل کا آدمی ہے, کون سا ہے. ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں, ہم سید ہیں. کیا ہے؟ ہم. لیکن جب حرکتیں آگے چلتے رہے دیکھیں تو میں نے اس کو کہا تجھے سید تو نہیں لگتا ہے. کیا ہے؟ تیرے اندر خون سیدوں والا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ملاوٹ ہے. کیا ہے؟ 1947 کے بعد والے سید ہو. کیا ہے؟ 1947 کے بعد والے سید آپ جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو. جب پاکستان بنا 1947 تو لوگ کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہاں سے آیا, مائگریٹ ہوئے نا, کسی کو تو پتہ نہیں اس کی نسل کیا ہے. انہوں نے دیکھا بھائی سیدوں کی عزت ہے, بس اپنے ساتھ کیا لگا دیا؟ سید لگا دیے. یہ 1947 والے سید ہے. اور دوسرے سید کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ دوسرے سید عباسیوں کے دور کے. کس کے دور کے؟ کیونکہ عباسیوں نے سیدوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم شروع کیا, کاٹنا شروع کر دیا. ان کو پتہ تھا ہماری خلافت کو گرانے والے سید ہیں. کون ہیں؟ کیونکہ سیدوں کے اوپر انہوں نے خلافت قائم کی اور اب اسی کو سائڈ پہ لگانے. محمد بن نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ابو العباس صفاح نے بیعت کی تھی, منصور نے بیعت کی تھی عباسیوں نے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بنو امیہ کی خلافت کیا کر دو؟ ختم کر دو.
بنو امیہ کی خلافت ختم ہونے کے فوراً بعد ابو العباس صفا نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. کیا کر دیا؟ اسی بات پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ باغی خلافت ہے. کیا ہے؟ انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا یہ کیا ہے؟ باغی خلافت ہے. کیونکہ محمد بن نفس زکیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے بعد اور انہوں نے محمد بن نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کروا دیا. وہ سید تھے. کیا تھے؟ حضرت حسین کے اولاد میں سے شہید کروا دیا. سب بھاگ گئے سیدوں کو ادھر ادھر. کہتے ہیں نا کہ یہ پہاڑوں اور یہ افغانستان اور ان سرحدوں کی طرف اور ان علاقوں کی طرف سید اتنے زیادہ کیوں ہے؟ ہم نے دیکھا ہوگا نا. اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب عباسیوں نے وہاں مارنا شروع کر دیا، بغداد میں، شام میں، مصر میں، سارے شہروں میں سیدوں کو مارا جا رہا ہے، تو سید کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو لے کے پہاڑوں کی طرف نکلے. کوئی کدھر بھاگ گیا، کوئی کدھر چلا گیا، ہجرت کر لی. کوئی افغانستان میں آ گیا، کوئی سرحدوں پہ چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا. وہاں شادیاں کی، وہاں ان کی اولاد ہو گئی. کیا ہو گئی؟ تو پھیلتے چلے گئے. ہارون رشید جب آیا تو ہارون رشید نے خط لکھا سیدوں کو کہ آ جاؤ واپس. کیا کرو؟ سید ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں آئے. انہوں نے اپنے غلاموں کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ کہ دیکھتے ہیں ان غلاموں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے. تو ان غلاموں کی بڑی قدر ہوئی. کیا ہوئی؟ اب ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ یہ غلام ہے، وہ سمجھ رہے تھے یہی سید ہے. ان کی بڑی قدر ہوئی تو غلاموں نے بھی اپنے آقاؤں کو خط ہی نہیں بھیجا، بس اپنے آپ کو سید بنا کے بیٹھ گئے. کیا ہو گئے؟ اپنے آپ کو سید بنا کے. تو آپ کو اس طرح سید بہت مل جائیں گے. کیا ہے؟ اس طرح سید بہت ملیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ انسان وفادار ہونا چاہیے ہر حال میں، ہر چیز میں. جب اس نے ایک مرتبہ ٹھان لی، کیا کر دی؟ بھئی سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے. بھئی سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے. مد نظر تو دیکھ تو جانا نہ چاہیے. وہ تو دیکھ اس نظر سے کر یہ فیصلہ، وہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے. ہاں، تو جب آپ نے ایک چیز میں قدم رکھ لیا تو پھر سارا جہاں ناراض ہو تو پھر پرواہ نہیں ہونا چاہیے. کیا ہے؟ ہاں، بلے شاہ بڑے بزرگ ہیں، بلے شاہ نام سنا ہے. تو بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سید تھے اور ان کے جو شیخ تھے آرائی تھے. کیا تھے؟ ان کے شیخ آرائی تھے اور وہ سید تھے. تو کسی نے اس کو تانا مارا بلے شاہ کو. کیا مارا؟ کہہ رہے تو سید ہے اور تیرا شیخ کیا ہے؟ آرائی ہیں. عجیب ہے، سید آرائی کے پاس جا رہا ہے. کس کے پاس جا رہا ہے؟ سید آرائی کے پاس جا رہا ہے. وہ ناراض ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اتنا ناراض ہو گیا اس شخص سے. اس نے کہا تو نے میرے شیخ کو آرائی کیسے بول دیا؟ کیا بول دیا؟ میں سید ہوں، شہزادہ ہوں، لیکن مجھے اوریجنل شہزادہ اسی نے بنایا. کس نے بنایا؟ اس آرائی نے مجھے اوریجنل مجھے بتایا کہ تو حقیقت میں شہزادہ ہے. تو کیا ہے؟ تم لوگوں نے مجھے نہیں بتایا کہ میں شہزادہ ہوں. میں ہوں شہزادہ لیکن مجھے پتہ نہیں تھا. اس آرائی نے مجھے بتا دیا کہ تو شہزادہ ہے اور شہزادوں کی طرح جی. کس کی طرح جی؟ اس نے مجھے وہ میری جو نسبت تھی جو اس کے پاس تھی. کس کے پاس تھی؟ میرے آباء و اجداد کی جو نسبت اس کے پاس تھی، اس نے مجھے وہ نسبت دے دی. تو میں شہزادہ بن گیا. کیا بن گیا؟ تو میں شہزادہ بن گیا. اللہ نے مجھے شہزادہ بنا دیا. تو کمال کیا ہے؟ انسان کو ہر چیز سے بالا تر نسبت کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ نسبت والے لوگ جو ہے نا، اس کو یہ وفادار ہوتے ہیں ہمیشہ، اور اس کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. مخلص آدمی کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. شیطان نے کیا کہا اللہ کو؟ میں تیرے سارے بندوں کو کیا کر دوں گا؟ تجھ سے دور کر دوں گا. ہاں، اللہ نے کیا کہا؟ الا عباد اللہ المخلصین. جو میرے مخلص لوگ ہیں اس کو تو کیا ہے؟ اس کو کبھی تو نہیں ہٹا سکے گا. جو میرے ساتھ کیا ہے؟ مخلص ہے. تو اس لیے شاعر نے کیا کہا؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
وہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اگر یہ لوگوں سے خفا ہے تو صرف میرے لیے ہے. کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، صرف میرے لیے خفا ہے. اگر یہ لوگوں کے ساتھ اچائی کرتا ہے تو میرے لیے کرتا ہے، خفا ہوتا ہے تو میرے لیے ہوتا ہے. اگر ہو ساری خدائی ہے مخالف، ساری خدائی تیری مخالف ہو جائے، یہ کافی ہے، صرف ایک خدا میرے لیے ہے. اگر ایک خدا تیرے پاس ہو تو ساری دنیا تیرے پاس ہے. کیا ہے؟ ہاں، ساری دنیا تیرے پاس ہے. تو اس لیے رحمان بابا کہتے ہیں وچ خودے در سری ملنی رحمانا، وچ خودے در سری ملنی رحمانا کلہکری در سری یک تنہائے. اگر اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے نا تو سارے دنیا آپ کے ساتھ ہو، لشکر کے لشکر ہو، آپ کیا ہو؟ تنہا ہو، اکیلے ہو. لیکن ایک خدا آپ کے ساتھ ہے تو ساری دنیا آپ کے ساتھ. تو وفاؤں کے راستوں میں کانٹے ہوتے ہیں، کیا ہے؟ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہوتے ہیں. عجیب دنیا ہے. کیا ہے؟ کہتا ہے عجیب لوگ ہیں اور عجیب دنیا ہے. کہتا ہے جب زندہ ہوتا ہے کندھے کی ضرورت ہوتی ہے تو گرا دیتے. کیا کر دیتے؟ گراتے یا نہیں گراتے؟ اور جب مر جاتا ہے تو کندھا دینا ثواب سمجھتا ہے. عجیب دنیا نہیں؟ کندھا دینا پھر کیا سمجھتے ہیں؟ ہر بندہ کندھا دے رہا ہوتا ہے ثواب کی نیت سے. اور جس وقت اس کو کندھے کی ضرورت تھی اس وقت کوئی کندھا نہیں دیتا، اس وقت ہر کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے. اب جب وہ مر گیا اب تیری کندھے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ ہاں، اب دنیا کی کسی ہوا کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اب کسی چیز کی اگر تو کندھا دے بھی دے اس کو تو بھی ضرورت نہیں، تو نہ بھی دے تو اس کو تو بھی ضرورت نہیں ہے. جب کندھے کی ضرورت تھی تو اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ بھاگ جاتے تھے. تو انسان ایک حالت پہ نہیں رہتا ہے. ایک حالت میں رہتا ہے؟ نہیں رہتا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ رب العزت فرماتے کہ میں لوگوں کے اندر دینوں کو چینج کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ نظام، سسٹم، ہر چیز چینج کرتا رہتا ہوں. ہاں، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو ہاتھ کندھا دیتے. جب جوان ہو جاتے تو پھر وہ ماں باپ کا کندھا بن جاتا ہے. وقت چینج ہو گیا نا. کیا ہو گیا؟ وقت چینج ہو گیا. تو انسان جیسے جیسے وقت چینج ہوتا ہے ایسے ایسے انسان بھی کیا ہوتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے. آج کے دور میں آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو، کہتے ہیں نا، بڑوں سے سنا ہوگا، کہتے ہیں نیکی کر دریا میں پھینک. نیکی کر، ہاں، اس کو سامنے نہیں لایا کر. نیکی کر اور دریا میں پھینک. اگر آپ نے نیکی کسی کے ساتھ کی تو اس کو دریا میں پھینکو، اس کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جس کے ساتھ نیکی کرو نا اس کے شر سے بچو. اس کے کس سے بچو؟ شر سے بچو. بے نسل آدمی آپ کو اپنا شر دکھائے گا. کیا دکھائے گا؟ اور نسلی آدمی آپ کو ہمیشہ کیا دے گا؟ آپ کے ساتھ کھڑا ہو. کہتا ہے خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کیا نہیں ہے؟ محمود غزنوی نے ایک دن ایاز کو ایک انار دیا. کیا دیا؟ بہت کھٹا تھا. ایاز اس کو کھا رہا تھا آرام سے. محمود غزنوی نے اس کو کہا تھوڑا سا مجھے بھی دے دو. کیا کر دو؟ تھوڑا سا مجھے بھی دے. اس نے جیسے ہی لیا چند دانے منہ میں ڈالے، بہت کھٹا تھا، اس نے ایک دم پھینکا. کہہ رہے کیسے کھا رہے ہو؟ کہتے جس ہاتھ سے ہمیشہ ہمیں میٹھا میٹھا ملا اگر کبھی کڑوا مل گیا تو کیا ہوا؟ کبھی کیا ملا؟ کڑوا ملا تو ہم نے میٹھا سمجھ کے ہی کھا لیا. ہم نے کیا سمجھ کے کھا لیا؟ میٹھا سمجھ کے کھا لیا. ہمیشہ ہی ہمیں میٹھا ملا ہے. ہاں، یہاں کیا ہے بھائی؟ نیم جمع پول جمع. میٹھا میٹھا دو، اچھا ہے، کڑوا دے دو، 50 باتیں سنا دیتے. کیا کر دیتے؟ 50 باتیں آپ کو سنا دیتے کہ آج اس نے کیا دیا؟ کڑوا دے دیا. یہاں مرید شیخ کی اصلاح کرتے ہیں. ہاں، وہ زمانے چلے گئے. کیا ہے؟ وہ گل گئے گلشن گئے، درخت کے پتے رہ گئے. وہ گل گئے گلشن گئے، درخت کے پتے رہ گئے. وہ جو لوگ تھے وہ چلے گئے.
الو کے پٹے رہ گئے. کون رہ گئے؟ جو لوگ تھے وہ چلے گئے. بجلی گھر مولانا صاحب ایک دن اس پہ بیٹھے ہوئے تھے تو بیان میں کبھی کبھی گالیاں بھی دیتے تھے. ایک نے کہا کہ مولوی صاحب حضور جب ممبر پہ بیٹھتے تھے تو ممبر پہ اس نے کبھی گالی نہیں دی. اس نے کہا حضور کے سامنے حضرت ابوبکر حضرت عمر بیٹھتے تھے. کون بیٹھتے تھے؟ حضرت عثمان حضرت علی جیسے بڑے بڑے چبارے صحابہ بیٹھتے تھے. کہہ رہے میرے سامنے تو تم جیسے گدھے بیٹھتے ہو. کیا ہم سب ایک ہی ہے. کہہ رہے ہم ایک ہی نسل کے لوگ ہیں. کیا جب تم اور ہم ایک ہی ہے. کیا ٹینشن نہیں لو. کیا نہ لو. ایک ہی فائدے. کہتے ہیں ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں. تو گل گئے گلشن گئے درخت کے پتے. جو لوگ تھے وہ چلے گئے. کیا ہو گئے؟ وہ زمانے چلے گئے کہ مرید کے اوپر آپ سختیاں کرتے تھے, مرید کی اصلاح کرتے تھے. کیا ہے؟ آج کل مرید شیخ کی اصلاح کرتا ہے. کس کی اصلاح کرتا ہے؟ ہاں, مرید کو اگر آپ نے کچھ بھی بول دیا بھائی آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ عذاب بن جائے گا. ہاں یا نہیں؟ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ نازک مزاج انسان تھے. بڑے بزرگ تھے, بڑا نام تھا, اللہ والا تھا. کیا ہے؟ بڑے نازک مزاج انسان تھے. جب وہ باہر جاتا تھا نا اور کسی گناہ کو دیکھتا تھا تو اس کے پیشاب میں خون آ جاتا تھا. یعنی اس کو اتنی تکلیف ہو جاتی تھی. ایک گناہ خانقاہ سے باہر بہت کم ہی نکلتا تھا. اگر رضائی کے اندر کوئی تار ٹیڑھی ہوتی تھی نا اور تار کے اوپر نظر پڑ جاتی تو اس کے سر پہ درد ہو جاتا تھا. پوری رات نیند نہیں کرتا تھا. یہ گلاس اس کے سامنے پڑا ہوتا نا تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا تو اس کے سر پہ درد ہو جاتا. ایسے نازک مزاج بزرگ تھے. کیا تھے؟ تو اتنے نازک مزاج. ایک دن وہ اس زمانے میں تو خیر پنکھے ونکے تھے نہیں, مرید پنکھے لگاتے تھے پہلے زمانے میں. تو پنکھا لگا رہا تھا تھوڑا سا تیز کر کے, ہے آہستہ آہستہ. پہلے مرید آہستہ آہستہ پنکھا مار رہا تھا. تو اس نے کہا مولوی کیا ہو گیا, مرے ہو کیا؟ ہاں جان نہیں ہے کیا تیرے اندر؟ اس نے تیز تیز لگانا شروع کر دیا. کیا کر دیا؟ اس نے کہا کیا کرے گا, ہوا میں اڑائے گا مجھے کیا؟ کہا حضرت جب ہلکا لگاتا ہوں تو بھی آپ نے, جب تیز لگاتا ہوں تو بھی کیا, اب باہر نکل خانقاہ سے. کیا کر, ہماری ایسی باتیں نہیں سن سکتے تو خانقاہ سے کیا نکل, باہر نکل, جا اپنا کام کر. چند دن وہ خانقاہ کے باہر بیٹھا رہا چپلوں پہ. کس پہ بیٹھا رہا؟ چپلوں پہ بیٹھا رہا. حضرت آتے جاتے رہتے. پھر حضرت نے اس کو اندر بلا دیا. کیا ہے؟ کہا اندر آ جاؤ. آج کل مرید کو بولو گی بھی نہیں باہر نکل جاؤ. آپ نے بول دیا کہ یہ کام آپ نے غلط کیا ہے, وہ ویسے ہی باہر نکل جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ خود ہی باہر نکل جائے گا. کیونکہ آپ نے اس کو بول دیا کہ یہ کام آپ نے کیا کیا ہے. کیونکہ وہ خود متکبر, اپنی اصلاح خود کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو خود ہی ماں باپ بنا ہوا ہے. کیا ہے؟ وہ خود ہی شیخ ہے. وہ خود ہی اپنے آپ کو غلطی بھی, کہ حضور نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے. کیا ہے؟ مومن مومن کا آئینہ ہے. اب وہ خود ہی اپنے آپ کو شیشہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ نے اس کو بول دیا کہ یہ چیز آپ نے غلط کی تو وہ مانے گا ہی نہیں. کبھی بھی ماننے کے لیے کیا ہے, تیار نہیں ہوگا. کہ بھئی یہ چیزیں غلط ہے, یہ نہیں کرو. کیا نہیں کرو؟ تو وہی والی بات آ جائے گی. بولتے عقل ٹوکروں سے بچاتی ہے لیکن بغیر ٹوکر کی آتی بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ جب سلسلہ شروع میں شروع ہوا, میرے دوست تھے, میرے ساتھ پڑھتے تھے مدرسے میں, سلسلے میں بیٹھے ہوئے تھے, پڑھ رہے تھے, ذکر کرتے تھے, پھر بھاگنے لگے. میں نے ان کو کہا یار ایسا نہیں کرو, بیٹھے رہو. کیا رہو؟ نہیں یہ گمراہی ہے, وہ گمراہی ہے. کیا گمراہی ہے بھائی؟ کیا گمراہی ہے؟ تم لوگ گمراہی والی باتیں کرتے ہو. کیا گمراہی یہ باتیں کرتے ہو؟ ایک وجہ تو بتاؤ. تمہارے ہاں یہ مشہور ہے, یہ کتب ہے, یہ ابدال ہے, یہ فلاں ہے. میں نے کہا یار کتب ابدال یہ ولایت کی کیا ہے, یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے. ایک ولایت ہے, کوئی نبوت تو نہیں ہے. اگر ایک بندے نے میرے بولا کہ میں کتب ہوں تو کیا ہو گیا؟ ولایت ہے بول دیا. کیا اس نے یہ تو نہیں بولا کہ میں نبی ہوں تو گردن کاٹ دے اس کے. کیا کر دے؟ یہ بنے ہی ہمارے لیے. کس کے لیے بنے؟ ولایت کس کے لیے بنی ہے؟ ہمارے لیے بنی. بس ٹھیک ہے, اگر ہے تو ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کے نزدیک کتب نبی ہو جاتا ہے. ہاں آج کل کے دوروں لوگوں کے نزدیک کتب ابدال غوث کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ نبی ہو گیا. میں نے کہا نبی نہیں ہوتا, یہ انسان ہی ہوتا ہے. کیا ہے؟ انسان ہے. نبوت اس کو نہیں ملی, ولایت ہے. یہ ولایت کے کیا ہے, ایک درجے. مل گیا تو کون سی مسئلہ, اللہ نے دے دیا, تیرے باپ کے گھر سے تو نہیں کہا. وہ ایک بندہ جو ہے نا
ہر جگہ جا کے کھانا کھاتا تھا، بالکل ٹک 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 ٹک، جس کے گھر پہ بھی بولتے تھے اللہ تیرا شکر ہے تیرا کھایا، کسی کا باپ کا تو نہیں کھایا. کیا کہتے تیرا کھایا، کسی کے باپ کو تو نہیں کھایا. وہ ایک بندہ تھوڑا سا کیا تھا، آؤٹ تھا، اس کے جیسے اس کا کھانا کھایا بولتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تیرا کھایا، کسی کے باپ کو تو نہیں کھایا. اس نے رکھ کے ایک چپیڑ ماری، اس نے کہا یا اللہ شکر ہے میرا ہاتھ ہے چل پڑا، تیرا کسی کا باپ کا ہاتھ تو نہیں ہے، کسی کے باپ کا ہاتھ تو نہیں ہے، ہمارا ہاتھ ہے چل پڑا. ہاں تو اس کا دماغ تب کیا ہو گیا، درست ہو گیا. احسان فراموشی لوگ بہت کرتے. کیا کرتے؟ آج کے دور میں تو بہت زیادہ احسان فراموشی، اتنے احسان فراموش. تو باقی الجزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان سے دو. کس کا دو؟ ایسے لوگ، انسان کا دل اندر سے چکنا چور ہو جاتا ہے جب احسان فراموش لوگ ملتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لیکن خیر ہے اللہ کے لیے کرتے. ہم بہت دیکھے ہم نے سلسلے میں. کیا دیکھے؟ یہاں سے کیا، یہاں سے سب کچھ ملا. کیا ہے؟ ہر چیز خدا نے اس کو دے دی، لیکن ایسے احسان فراموش ہوتے کہ ٹھک کر کے بھول جاتے. تو جیسے کرو گے ویسے برو گے. کما تدینو تدانی، جیسے کرو گے ویسے برو گے. ہاں وہ نہ مانے تو کر کے دیکھ، نہ مانے تو کر کے دیکھ. وہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، وہ نہ مانے تو مر کے دیکھ. کیا ہے؟ صحیح بات ہے نا. تو جیسے کرنی ویسی بھرنی، جو بھی کرو گے وہی بھرو گے. وہ کیا کرو گے؟ ہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون جب بچوں کو کاٹ رہا تھا، کیا کاٹ رہا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ نے سمندر میں ڈالا. کس میں ڈالا؟ دریا میں ڈالا نا. تکلیف موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کس چیز سے ملی؟ کس چیز سے ملی؟ سمندر سے، کہ اپنے لخت جگر کو کس میں ڈال رہا ہے؟ سمندر میں ڈال رہا ہے. کہ اس کا کون نیکبان ہوگا، کہاں جائے گا، کدھر. بس سمجھ لو کہ اس نے مار دیا. کیا کر دیا؟ آپ اپنے بچے کو سمندر میں ڈال سکتے ہو؟ ہاں کوئی اپنے چھوٹے جو ہے نا شیرخوار بچہ جو دودھ پیتا، کوئی بھی اپنے گھر پہ بھی اکیلے نہیں چھوڑتا ہے. اس نے سمندر میں ڈال دیا. کیا کر دیا؟ جس چیز کی وجہ سے اسے تکلیف ملی اسی سے راحت ملا. اللہ نے غرق کیا سمندر میں اس کو. فرعون کو کس میں غرق کیا؟ جیسی کرنی ویسی برنی، اسی میں غرق کر کے دکھایا. مرنے کے تو بہت سے طریقے تھے یا نہیں تھے؟ ہاں لیکن جس چیز سے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تھی، وہ کیا تھا؟ سمندر. اسی میں اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا. اسی سے راحت ملی. کیا ملی؟ اسی سے. تو یہ دنیا کیا ہے؟ جیسے کرو گے ویسا برو گے. سامنے آئے گا آپ کے والدین ہیں، آپ اس کے ساتھ جیسا کرو گے کل آپ کے بھی بچے ہوں گے. آپ کے شیوخ ہے، جیسے شیخین کے ساتھ کرو گے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا. بس یہ دماغ میں یاد رکھنا. آپ نے اپنے استاد، اپنے شیخ کے ساتھ جو احسان فراموشی کی، کل آپ کے مرید بنیں گے وہی کریں گے. کیا ہے؟ پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرے مرید یہ کیوں کرتے ہیں، یہ میرے مرید کیوں کرتے ہیں. کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے. کیوں کا جواب ہوتا ہے کیوں آپ نے بنایا. کیوں کیا ہے؟ وہ جو کیوں آپ نے بنایا، تو یہ کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے. وہ آپ کی وجہ سے ہوا، آپ کے سسٹم کی وجہ سے ہوا. جب آپ ہی اپنے شیخ کے ساتھ مخلص نہیں رہے، آپ اپنے بڑوں کے ساتھ مخلص نہیں رہے، تو آپ کی اولاد، آپ کے بچے اور آپ کے طالب علم اور آپ کے کوئی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں رہے گا. یہ دنیا ہے. دنیا میں ہر چیز آپ کے سامنے خود بخود آتی. آپ کے اوپر کوئی ایک احسان کرے نا، ہمیشہ اس کے احسان مند رہو. کیا رہو؟ ہمیشہ اس کا، اس نے میرے اوپر احسان کیا. کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یا اللہ میں نے سب کے احسانات چکا دیے. نبی ہو کر کیا فرمایا صحابہ کے بارے میں نے سب کے احسانات چکا دیے. ابو بکر کے احسان تم قیامت میں چکا دینا. کیا کر دینا؟
ابو بکر کا احسان آپ قیامت میں چکا دیں. وہ نبی ہو کر احسانات مان رہے اور ہم عام لوگوں کا احسانات کیا ہے؟ نہیں. یہ تو دنیا ہے. دنیا میں انسان کا محتاج ہے. کیا ہے؟ انسان کا محتاج ہے. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے؟ نہیں بچتی. دونوں ہاتھ ملتے تو کام چلتا ہے. ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے، ایک محاورہ ہے، وہ غر پہ غر نہ ورزی لیکن انسان پہ انسان ورزی. کہہ رہے پہاڑ پہ نہیں جاتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں اپنی جگہ پہ نا. پہاڑ ہے لیکن انسان کو انسان کی ضرورت کی وجہ سے دوسرے کے پاس جانا پڑتا ہے. کیا پڑتا ہے؟ اب وہ انسان باپ کی شکل میں ہو، وہ انسان ماں کی شکل میں ہو، وہ انسان بھائی کی شکل میں ہو، وہ انسان بیٹے کی شکل میں ہو، وہ انسان استاذ کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہے تو انسان نہ ہے تو کیا ہے؟ انسان ہے. تو آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے اور آپ کسی کا احسان مانو گے تو لوگ آپ کے بھی کیا مانیں گے؟ احسان مانیں گے. اور اگر آپ کسی کے احسان نہیں مانو گے، آپ نے دیکھا ہوگا سلسلے میں ہمارے بہت سے لوگ ہیں، اس سلسلے سے اس کو بہت کچھ ملا. کیا ملا؟ نام کسی اور کا لے رہے ہوں گے. کیا لے رہے ہوں گے؟ اس نے کیا، اس نے کیا، ادھر سے ہوا، ادھر سے ہوا. وہ بھائی کس کی برکت سے ہوا؟ اس سلسلے کی برکت سے. ہمیں کون جانتا تھا؟ کوئی جانتا تھا؟ مرس پہ ہمارا نے چانا راہ کو. لیکن اس سلسلے کی برکت سے دنیا میں ہمارا نام آہستہ آہستہ کیا ہے؟ اجاگر ہونے لگا. ہاں، کوئی سنگ تو نہیں لگتے انسان کو، سنگ لگتے نہیں، نسبت مل جاتی ہے. کیا مل جاتی ہے؟ انسان کو جب نسبت مل جاتی ہے تو وہ نسبت اس کو خود کہتا ہے. سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کیا سکھایا؟ تو نسبت انسان کو سکھاتی ہے. ہاں، تو یہ جو آپ کو پہلی نسبت جہاں سے ملتی ہے، جہاں سے آپ بن جاتے ہو، کیا ہے؟ بس وہیں تھامے رکھو. وہیں کیا رکھو؟ تھامے رکھو. لالچ بری بلا ہے. لالچ کیا ہے؟ بری بلا ہے. کہتے ہیں طمع. یہ جو لفظ طمع ہے نا، اس کے اندر نقطہ نہیں ہے طا میم عین. تو لہٰذا آپ جس سے طمع رکھو گے اس کے اندر نقطہ نہیں ہوتا ہے. اس سے مانگو گے نا کچھ، اس کے اندر خالی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ طمع صرف کس سے رکھو؟ اللہ سے رکھو. کس سے رکھو؟ ہاں، جو ہر چیز سے پاک ہے. جو کس سے پاک ہے؟ وہ بے نیاز ہے. کیا ہے؟ ہر چیز سے بے نیاز ہے. وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. اس سے مانگتے تو باقی اسباب وہ خود بنا لیتا ہے. اسباب وہ کیا کر دیتا ہے؟ دنیا ما تحت الاسباب ہے، ما فوق الاسباب نہیں ہے. ما تحت الاسباب ہے، ما فوق الاسباب نہیں ہے. دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے. آپ کے اسباب جو ہوں گے اسی کے تحت دنیا چلتی. ہم نے ہمیشہ ہمتاً اللہ سے مانگنا ہے. اسی کی طرف. لیکن آپ کے ساتھ جو بھی چیز ہو، کہتا ہے نا جو انسان کا احسان نہیں مانتا ہے وہ خدا کا احسان بھی نہیں مانتا. مانتا ہے؟ کبھی بھی نہیں مانتا. تو احسان فراموشی یہ بہت وہ ہے. احسان فراموشی نہ کرو. احسان فراموش لوگ کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوئے. چالاک چال باز آدمی کسی سے پیسہ تو نکال سکتا ہے لیکن کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، چند وقت کے لیے اس نے کسی سے پیسہ نکالا اپنی چال بازی کی وجہ سے. کس سے؟ لیکن اس کے بعد وہ کامیاب ہو سکے گا؟ ناکام ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور اس کو عقل مندی نہیں کہتے، اس کو ہوشیاری نہیں کہتے کہ بڑا عقل مند ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آپ کے دل میں دوسرے کے لیے درد ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو ایک وہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ میرے پاس آ رہا ہے، یہ اللہ کے لیے آ رہا ہے. کس کے لیے آ رہا ہے؟ اور میں اس کو اللہ کے ساتھ جوڑوں. کس کے ساتھ جوڑوں؟ اللہ کے ساتھ جوڑ دوں. جب یہ اللہ کے ساتھ جڑے گا تو آپ کے ساتھ بھی جڑ جائے گا.
اور جب یہ اللہ کے ساتھ نہیں جڑے گا تو آپ کے ساتھ بھی نہیں جڑے گا۔ میں نے اپنے سلسلے میں بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا، بہت اچھے چلتے 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 ٹھپ آؤٹ ہو جاتے، جب اس کے پیچھے تحقیق کرتے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کا بھی نافرمان ہے۔ اور ماں باپ کا نافرمان میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے سلسلے میں آؤٹ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اکثر دیکھا ہے میں نے، غائب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کی گیا ہے اور اپنے والدین کو بوجھ سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ جب ان کی خدمت کا وقت آتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے۔ کیا بھاگ جاتا ہے؟ بیوی کو لے کے۔ کس کو لے کے؟ میرے بیوی بچے، میں کیا کروں، میں کہاں سے خرچہ دوں؟ ارے یار تیرے 3,000 روپے، اگر 50,000 روپے 20,000 روپے تو ماں جو ہے نا اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، تو 5,000 اگر تو نے ماں باپ کو دے دیے تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا؟ کچھ ہوتا ہے؟ دعا دے دیں گے۔ کیا دے دیں گے؟ وہ آپ کو دعا ہی دیں گے اور کچھ تو نہیں کر سکتے۔ اور ان کی دعائیں، جب آپ بچے تھے تو انہوں نے آپ کو پالا، انہوں نے آپ کو بڑا کیا، تکالیف اٹھائے۔ جب وقت آپ کا آیا ان کو دینے کا، تو آج بھی آپ جو ہے نا اپنے بیوی بچوں کو لے کے چلے گئے۔ ایک آدمی جو ہے نا اپنے والد کو گلے میں رسی ڈال کے کھینچ رہا تھا۔ ایک جگہ تک پہنچا، بیٹا باپ نے کہا بیٹا بس کر دو، آگے نہیں کھینچو، ظالم بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ کہتا ابا گھر سے میں کھینچتے ہوئے یہاں تک لایا، تم نے کچھ بھی نہیں کہا، تم نے اب ادھر سے آگے ایک قدم بھی تم کہہ رہے ہو ظالم بن جاؤ۔ کہتا ہے بیٹا میں نے اپنے باپ کو گھر سے رسی کھینچ کر یہاں تک لایا تھا، وہ بدلہ مجھے اللہ نے دے دیا، اس سے آگے تو جائے گا تو ظالم بن جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا کہ مجھے اپنے باپ کا وقت یاد آ گیا۔ کیا آ گیا؟ کہ یہاں تک میں اپنے والد کو لے کے آیا تھا، میں خاموش رہا۔ میں نے کہا بس کما تو دین تو جان۔ اس نے ایک دم جو ہے نا اس کے گلے سے رسی نکالی اور گھر پہ لے کے گیا، اس کی بہت خدمت کی۔ کیا کی؟ تو اتنی معافیاں مانگی اللہ سے کہ یا اللہ میرے ساتھ میری اولاد یہ کام نہ کرے، میرے ساتھ میری اولاد یہ کام نہ کرے۔ تو یہ چیزیں جس طرح آپ کے والدین ہیں، اسی طرح شیوخ شیخین آپ کے مدرسے کے استاد جو بھی ہے وہ آپ کے والدین ہیں۔ وہ کیا ہے؟ روحانی والدین ہیں۔ جو سلسلے کے شیخ ہیں وہ آپ کے والدین ہیں۔ ان کے ساتھ کرو گے تمہارے ساتھ بھی ہوگا، ان کے ساتھ کرو گے، ان کے ساتھ نہیں کرو گے تمہارے ساتھ بھی۔ اتنی خدمت کرو کہ شیخ خود بولے جاؤ بیٹا ہم تم سے کیا ہے راضی، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ جا تم نے ہمارا حق ادا کیا۔ کیا کیا؟ حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن وہ تو کیا ہے، والدین ہوتے، بڑے ہوتے، وہ کہہ دیتے کہ تم نے ہمارا کیا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ اور وہی چیز بعد میں آپ کی اولاد سے بھی آپ کو ملے گی، آپ کے مریدوں سے بھی آپ کو ملے گی۔ سلسلے میں ایک شاگرد تھا، اس کے 50 مرید بن گئے۔ کیا ہو گئے؟ ہمیں آنکھیں دکھانے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ میں نے کہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ کہتا ہے یہ وہ اپنا چیز۔ میں نے کہا 50 لوگوں کو دیکھ کر تیرا ایمان ڈگمگا گیا۔ کیا ہو گیا؟ بھاگ گئے ہم سے، ہمارے نسبت کو ہٹا کے کسی اور بزرگ نے بھی اس کو خلافت دی تھی۔ کیا دی تھی؟ کسی اور بزرگ نے بھی اس کو خلافت دی تھی، تو وہ اس پہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے، اس خلافت کو ہٹاؤں گا دوسری لگا دو۔ کیا کر دو؟ ہاں، ایک لگانے والا جب ایک ہٹاتا ہے نا تو صفر کسی کام کے نہیں ہوتے کسی کام کے صفر ہوتے نہیں ہوتے، کسی کام کے نہیں ہوتے۔ اصل تو وہ ایک والا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک شخص تھا بہت زیادہ سخاوت کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ سخی تھا۔ ایک بزرگ ہمیشہ اس کو دیکھتا تھا۔ اس نے کہا بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہاں؟ اس نے چمڑے کا، پہلے زمانے میں لوگ چمڑوں پہ لکھتے تھے نا، تو چمڑے کا ایک وہ لایا، تو اس نے چمڑے کے اوپر ایک لکھ دیا۔ کیا لکھ لیا بزرگ نے؟ اس کو 1 درہم روزانہ ملتا تھا۔ کیا ملتا تھا؟
وہ بزرگ چلا گیا وہاں سے. دوسرا بزرگ آیا, اس نے دیکھا یار یہ بڑی خدمت کرتا ہے. اس نے کہا بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ وہ سمجھ گیا کہ یہ بھی کچھ لکھنا چاہتا ہے. کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ اس نے جب وہ لایا چمڑا تو اس پہ 1 لکھا ہوا تھا. اس نے 1 کے ساتھ 0 لگا دیا. کیا لگا دیا؟ تو کتنے ہو گئے؟ 10 درہم ملنے لگے. وہ بھی چلا گیا. چند دن کے بعد دوسرا بزرگ آیا. اس نے دیکھا یار یہ بڑا کیا کر رہا ہے؟ سب کچھ کر رہا ہے. اس نے بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ ہاں ہے. اس نے وہی چمڑی لائی. اس نے پھر 0 لکھ دیا. کتنے ہو گئے؟ 100 درہم ملنے لگے. وہ بھی چلا گیا. کسی عرصے کے بعد دوسرا بزرگ آیا. چلتا رہا. اس بزرگ نے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ ہاں ہے. اس کو یاد تھا سارا سسٹم. اس نے وہ چمڑی پھر لے آئی. اس چمڑی کے اوپر اس نے تیسرا 0 لکھ کیا. کتنے ہو گئے؟ 1000. خدا کی قدرت یہ دیکھو, پہلا والا آ گیا. کیا آ گیا؟ جب پہلا والا آیا تو اس کے بڑے دسترخوان لگے ہوئے تھے, گھر تھے, سب کچھ تھا, ہر چیز تھی, اور بڑا سخاوت کا سب کچھ رچا ہوا تھا. اس نے پوچھا یار وہ شخص کدھر گیا؟ اس نے کہا وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اپنے خاص بالا خانے میں. کس میں بیٹھا ہوا ہے؟ جب وہ بزرگ وہاں گیا تو اس نے پہچان بھی لیا کہ یہ وہ بزرگ ہے. کیا ہے؟ اس نے پہچان بھی لیا کہ یہ وہ بزرگ ہے, لیکن اس نے اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں دی. وہ اس سے ملا. اس نے اس سے ایک ایسے انداز سے بات کی کہ میں تجھے جانتا ہی نہیں ہوں, میں تجھے کیا ہے. اس بزرگ نے کہا یار عجیب آدمی ہے, کیسا آدمی ہے, ایک دم پلٹ گیا. کیا ہے؟ احسان فراموش لوگ ہوتے ہیں نا. کیا ہوتے؟ احسان. اس نے کہا یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا تم نے تو صرف 1 لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ بقایا تو دوسروں بزرگوں نے دیے. کس نے دیا؟ اس نے کہا اچھا وہ چمڑی تیرے پاس ہے؟ کہاں؟ کہا لے آؤ. وہ لے آیا. اس نے 1 مٹا دیا. کیا کر دیا؟ کہا جا 0 سے لے لے. جب 1 مٹ گیا تو پھر کیا رہ گیا؟ 0 بٹا 0 ہو گیا. سارا کمال تو کس کا ہے؟ 1 کا ہے. سارا کمال کس کا ہے؟ 1 نہیں ہوا تو کچھ بھی. 1 کے ساتھ آپ جتنے 0 لگاؤ گے کروڑوں اربوں تک جائے گا. کس کے تک جائے گا؟ اور 1 نہیں ہوگا تو کتنے بھی 0 لگاؤ تو وہ 0 ہی 0 ہے. کوئی 0 سے 50 کرو, ہم غریب کو پاس کر دو. کیا کر دو؟ ہاں تو 0 سے 50 کر دو اور ہم غریب کو پاس کر دو. تو اصل تو 1 سے لے کر 9 تک ہے. کیا ہے اصل عادت؟ کیا ہے عادات؟ اصل 1 سے 9 تک ہے. 0 اس کا صرف بڑھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہاں سونا نہیں ہوگا تو اس کے اوپر پانی چڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ پیتل پہ کتنا بھی سونے کا پانی چڑھا دو وہ پیتل ہی رہے گا. کیا رہے گا؟ وہ پیتل ہی رہے گا. اس کو کبھی آپ سونا نہیں بنا سکتے. بنا سکتے ہو؟ بس یہی چیز ہے کہ نسلی آدمی کے اوپر کچھ بھی نہ چڑھاؤ نسلی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بے نسل کے اوپر آپ کتنا بھی پانی چڑھا دو فضول ہے. کیا ہے؟ اندر سے وہی کوکلا ہے. اندر سے کیا ہے؟ وہی ہے. تو ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے. من آنم کہ من دانم. میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے؟ کہ میں جانتا ہوں کہ میں اندر سے کیا ہوں. میں کتنا وفادار ہوں اور کتنا وفادار نہیں ہوں. انسان کو اللہ نے ایسی کوالٹی دی ہے نا, کہہ رہے کہ اگر وہ محبت دے نا تو درندے جانور کو بھی اپنا بنا دیتے یا نہیں؟ ہاں درندہ جانور ہوتا ہے نا لوگوں کو جو کھاتا ہے وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. یہ محبت ایسی چیز ہے. محبت کیا ہے؟ ایسی چیز ہے. اور نفرت آج کل تو دنیا ایسی بھی کیا ہے نفرتوں میں. محبت پھیلاؤ گے, اگر مر بھی جاؤ گے نا تو تمہاری محبت لوگ یاد رکھیں گے. کیا رکھیں گے؟ اچھا آدمی تھا. مرنے کے لیے تو سب آئے نا, جینے کے لیے تو کوئی نہیں ہے نا. ہاں کوئی جینے کے لیے تو نہیں ہے, سب مرنے کے لیے. کیا ہے؟ وہ دنیا میں ہر چیز آنی فانی دیکھی. دنیا میں ہر چیز آنی فانی دیکھی. وہ جو جا کر آ نہ سکے وہ جوانی دیکھی. جو جا کر آ نہ سکے وہ جب جوانی چلی جاتی ہے واپس آتی ہے؟ نہیں آتی ہے. اور وہ جو آ کر جا نہ سکے وہ بڑھاپا دیکھا. وہ کیا دیکھا؟ بڑھاپا دیکھا. اور جو آ کر جا نہ سکے جب آ جائے بڑھاپا تو وہ جاتا ہے, وہ انسان کو لے کے چلا جاتا ہے. کس کو لے کے چلا جاتا ہے؟
خود ہی لے کے چلا جاتا ہے. پھر آپ کہتے رہو نا الا لیت الشباب یعود، شاعر کہتے ہیں نا الا لیت الشباب یعود، کہتے کاش کی جوانی لوٹ آتی ہے. گئی، کیا ہو گئی؟ ایک مرتبہ جب جوانی چلی گئی تو، اور جاتی ہے سب کے اوپر، چاہے وہ گھر میں لیٹا ہو اس پہ بھی جاتی ہے، چاہے وہ کام کرو اس پہ بھی جاتی ہے، چاہے وہ محنت کرو اس پہ بھی جاتی ہے، چاہے وہ دین میں لگاؤ اس پہ بھی جاتی ہے، جاتی سب کے اوپر، رکتی نہیں ہے کوئی چیز، ہر چیز چل رہی ہے. آپ دیکھو گے سائنس آج کہہ رہا ہے نا کہ سب چیز چل رہی ہے، چاند، سورج، زمین، آسمان، سیارے، ستارے، سب کے کشائے سب چل رہے، بس کیا ہے رکا کوئی نہیں. زمین ہمیں رکی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی اپنی گردش ہے یا نہیں؟ صبح شام ہو رہی ہے، دوپہر سب کچھ چل رہا ہے. کہتا ہے سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کبھی انسان کی زندگی طلوع ہوگی اور کبھی کیا ہو جائے گی، غروب ہو جائے گی. ہاں صحیح بات ہے نا. لیکن نسبت والے طلوع ہی رہتے ہیں، نسبت والے وہ دنیا سے چلے جاتے، لیکن ان کا نام کیا ہے؟ روشن رہتا ہے. روشن رہتا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے کام کیے ہوتے ہیں، دین کے لیے محنت کی ہوتی ہے، اپنے آپ کو وقف کیا ہوتا ہے، اپنے کاموں کو وقف کیا ہوتا ہے. کس کے لیے؟ دین کے لیے. اور وہ دین کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں. آج ہمارے اوپر دین کا کام آ جائے سب سے پہلے ہم پیچھے ہٹتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں سب سے پہلے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا. ہاں صحابہ نے سب کچھ قربان کیا، اپنے مال جان سب قربان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اگر آپ چاہو تو میں احد کا جو پہاڑ ہے نا یہ آپ کے لیے سونے کے کر دوں گا. کس کے کر دوں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے ایسے نہیں چاہیے، مجھے ایک دن ملے اور دوسرے دن میں آپ سے مانگ کے کھاؤں. کیسے کھاؤں؟ میں آپ سے مانگ کے کھاؤں. اس کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن دین کے کاموں کے لیے صحابہ کو انہوں نے فرمایا لاؤ اپنا مال. ضرورت تھی آپ سمجھو، اگر زمین کی کسی بھی زمین کو بول دیتے کہ سونے کا ایک دے دو نکال دو، وہ سونا نکل آتا ہے یا نہیں نکلا؟ جب چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے تو پہاڑوں کو سونا بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ مشکل ہے؟ ہاں نہیں ہے مشکل. کہتا ہے نا دین غربت سے نکلا اور قرب قیامت میں غربت کی طرف چلا جائے گا. پھر غریبوں سے ہی اٹھا اور غریبوں کی طرف چلا جائے. یہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کو وفادار نہیں ملتے. یہ کیا نہیں ملتے؟ یہ بے وفائی ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بے وفا ہوتے ہیں نہیں. آپ کو وفادار صرف غریب ملے گا. کون ملے گا؟ غریب آپ کو وفادار ملے گا. اور جو جیسے جیسے امیر ہوتا ہے یہ بے وفا ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب سے زیادہ بے وفا ہوتا ہے. اس کے پیچھے جتنا بھاگے گا نا. وہ ایک مرتبہ وہ برطانیہ کا ایک وزیر تھا، اس نے وہ تھا صدر تھا، وہ آیا برطانیہ اس میں اسمبلی میں. جب اسمبلی میں آیا تو اپنے ساتھ وہ لے آیا کیا نام ہے مرغا. اب سب حیران رہ گئے کہ یار آج صدر صاحب نے کیا لایا؟ مرغا لے آیا. جی اس نے سب کے سامنے مرغے کے پر نکالنا شروع کر دیے. اب دکھتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے نا. آپ کے کوئی وہ کھینچے بال، تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے کھینچنے سارے پر نکال دیے. اس کو بہت تکلیف ہوئی مرغے کو، اور چی کرتا رہا تکلیف سے بول رہا. اور اس کو پھر جب پر نکل گئے تو ٹھنڈ بھی لگنے لگی. کیا لگنے لگی؟ تو ہلنے لگا سب کچھ. اس کو چھوڑ دیا اسمبلی میں. کیا کر دیا؟ اس کے بعد 2 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد اس نے تھوڑا سا دانہ پکڑا اور اس مرغے کے سامنے کیا. مرغا سیدھے سیدھے کس کی طرف آیا؟ دوبارہ اس کی طرف آیا. اس نے کہا تم لوگ امیر لوگوں کو کہا نا جو جتنے وزراء تھے، کہتے تم لوگوں نے عوام کا یہ حال بنایا ہوا ہے. ظلم کر کے یہ کرتے ہو، اس کے بعد اس کے سامنے تھوڑا سا دانے رکھتے ہو، مجبوری سے وہ پھر آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ کیا کرے گا؟ یہی کرتے یا نہیں کرتے؟ جیل میں بھی ڈالتے ہیں، تھانے میں بھی ڈالتے ہیں، اس کے بعد آپ کو جیل سے خود نکالتے. واہ بھی اپنی لے لیتے. وہ غریب جا کے اسی کے گھر پہ جاتا ہے، یار اس نے مجھے جیل سے نکالا. اور پتہ نہیں ہوتا ڈالا بھی اسی نے، ڈالا بھی وہی ڈال دیتا ہے.
اور پھر کیا کرتا ہے؟ ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے، غریب خودے کی وہ بے غیرت اچھا کی، بے غیرت تو خودے نے کی کیا؟ غریب تجھے خدا نے بنایا، بے غیرت تو نہیں بنایا. ہاں غیرت مند بن، کیا بن؟ ہاں اپنی 2 روٹی کا اور مزے کر. کیا کرے؟ ہر بندہ 2 روٹی سے زیادہ کوئی نہیں کھاتا ہے. امیر ہوگا وہ بھی 2 روٹی کھاتا ہے، غریب ہوگا وہ بھی 2 روٹی کھاتا ہے. ہاں امیر ہوگا وہ بھی یہی کپڑا پہنتا ہے، غریب ہوگا وہ بھی کپڑا پہنتا ہے. بالول رحمۃ اللہ علیہ ایک دن سخت گرمی میں جا رہے تھے، کپڑے بھی پھٹے، پرانے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چپل بھی نہیں تھے، گھوم رہے تھے، سخت گرمی تھی. کتنا گرم ہوتا ہے، عرب کے ریگستان تھے. کیا ہے؟ ہارون رشید نے کہا اے بالول کیسا ہے؟ کہتا ہے وہ شخص کیوں خوش نہیں ہوگا کہ سب چیزیں اس کی مرضی کے موافق چل رہی ہوں. خوش ہوگا نا جب سب چیزیں اس کی. کیا ہے؟ کہا عجیب، اتنی سخت گرمی ہے، پیروں میں چپل بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، اور گرمی ہے، اور یوں گھوم رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور تو بول رہے وہ شخص کیوں خوش نہیں ہوگا جو سب اس کے کیا ہے موافق چل رہے. اس نے کہا میرا رب چاہتا ہے کہ بالول ایسے گھومے، میں بھی چاہتا ہوں ایسے گھومے، سب چیز میری مرضی کے موافق چل رہا ہے. کیا ہے؟ ہاں غنی دل کا ہونا چاہیے. کس کا ہونا چاہیے؟ جب انسان دل کا غنی ہوتا ہے اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے، کسی گاڑی والوں کو بھی پرواہ نہیں کرتا ہے. کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ جاؤ ماڑا سلام کرتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے 2 پیر ہیں نا، یہ گاڑی ہے. کیا ہے؟ اس سے بڑی گاڑی کوئی ہے دنیا میں؟ جب 2 پیر نہیں ہوں گے تو کوئی گاڑی نہیں ہے. کوئی گاڑی، ہزاروں گاڑی ہوں گے، اس 2 پیر کا مقابلہ کر سکیں گے؟ کروڑوں روپے لے آؤ، اس 2 پیروں کا 1 پیر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے. یہی 2 پیر. ہاں چادر لپیٹ کے غریب لوگوں کا دیکھتے ہیں، غریب ہوتے ہیں نا، ایماندار بھی ہوتا ہے، چادر یوں لپیٹتا ہے، کہتا ہے ہم ایسی بھی 2 روٹی کھاتا ہے یار، کون سا ہم ایسی میں سوتا ہے، یہ لے کر چلا گیا. گئے گرمی ہوگی، سیٹ صاحب تیرے لیے ہوگی، ہمارے لیے نہیں ہے. سیٹ زیادہ برہم دکھاتا ہے نا، کیا کر دیتا ہے؟ 2 روٹی کھاتا ہے، کہیں سے بھی لے لے گا، یہ گیا. ایسا بنو. کیا بنو؟ کہ دل میں آپ کا کون ہو؟ اللہ. ان امیروں کے پیچھے بھاگو گے یہ تم سے بھاگیں گے. کیا؟ یہ امیروں سے پیچھے بھاگو گے تو تم سے بھاگیں گے. لیکن اللہ نے ہمیں ایسا سلسلہ عطا کیا، کیونکہ انسان کا کیا ہے؟ محتاج ہے. تو امیر آپ کے پیچھے خود آتے ہیں نہیں آتے؟ ہاں خود آئیں گے. ایسے کسی کو ٹائم نہیں دیتے ہاں، لیکن تیرے پیچھے بھاگتے ہوں گے. اس کو پتہ ہے کیا ہے؟ یہ خود سیٹ ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں صاحب ہم تیرے سے بڑے سیٹ ہیں، صاحب ہم تیرے سے کیا ہے؟ بڑے سیٹ. تو امیر و غریب خدا نے بنایا ہے ایک نظام چلانے کے لیے. کس کے چلانے کے لیے؟ دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر اب شاگرد ہے تو وہ یہ سوچے یہاں سے ملے گا، یہاں سے ملے گا، یہ گاڑی والا ہے یہاں سے ملے گا. چھوڑ گاڑی والے کو. کیا ہے؟ گاڑی والا اپنی گاڑی چلاتا رہے، تو اپنی گاڑی چلا. کیا؟ تو اپنی بس اللہ سے مانگ. کس سے مانگ؟ اللہ دے گا. گاڑی والا تیرے پاس آیا تو اللہ نے بھیجا نا، کس نے بھیجا؟ ہاں اللہ نے بھیجا. ہمارا ایک دوست تھا پیر بنا ہوا، تو مجھے بولتا ہے یار تم یہ علاج معالجہ کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ چھوڑ دو. میں نے کہا مجھ میں اور تجھ میں تھوڑا سا فرق ہے. کیا ہے؟ میں نے کہا تو بھی پیر ہے، میں بھی پیر ہوں. کہا ہاں. میں نے کہا تیرے اور میرے اندر فرق یہ ہے کہ تو امیر کے پاس جاتا ہے اور امیر میرے پاس آتا ہے، بہت اتنا فرق ہے. کیا ہے؟ تو امیر کے گیٹ پہ جاتے اور امیر میرا گیٹ پہ جاتا ہے. میرا جی چاہتا ہے نکل آتا، ورنہ تم بیٹھ جائے. کیا صحیح بات ہے نا؟ ہاں جا اپنا کام کر. وہ ایک مولوی تھا، امیر تھا، پیسہ تھا، بڑا پیسہ تھا. یہی معمار میں اس نے بڑا وہ بنا رہا تھا. میرا شاگرد بھی اس کے ساتھ پارٹنر تھا. اس نے مجھے کہا ذرا چلے دعا کر لیتے، ہم یہ 20 مالے 40 مالے بڑا وہ بنا رہے. میں نے کہا چلو دعا کر. جا کے دعا کر رہا تھا تو وہ مولوی بھی تھے، تھوڑا سا متکبر بھی ہوتے ہیں نا، تھوڑا پیسہ جب آ جاتا ہے نا، وہ تھوڑا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے پہلی ہی صف میں. وہ تھوڑا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے پہلی ہی صف میں. وہ ابھی سے اڑنے کیا لگے ہو، ابھی تو شہرت نہیں ہے. نئی شہرت ملتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، نئے جب شاگرد ہوتے پیر بن جاتے ہیں نا، 4-5 لوگ یوں گھومتے ہیں نہیں گھومتا ہے، اس کے پیر بھی زمین پہ نہیں لگتے. ہاں وہ جو خاندانی رئیس ہے وہ رکھتے ہیں مزاج نرم. جو خاندانی
آپ نے دیکھا ہو نا جو خاندانی امیر ہوتا ہے ان کا مزاج نرم، انہوں نے پیسہ ویسا سب کچھ دیکھا ہوتا ہے. جو خاندانی رئیس ہے وہ رکھتے ہیں مزاج نرم. وہ تیرا یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ تیری یہ دولت نئی نہیں ہے. کیا ہے؟ جس کو نئی نئی دولت ملتی ہے نا اس کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے، اس کا سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، اسٹائل چینج ہو جاتا ہے، اس کے ہر چیز کپڑوں کا سب سسٹم چینج ہو جاتا ہے. وہ برانڈڈ کیا ہے؟ برانڈڈ کرنے والوں پہ کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا ہے. کفن کا برانڈ ہوتا ہے. جتنے غریبوں سے بھاگتے ہو نا یہ کندھے پہ اٹھانے والے بھی غریب ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ جتنا غریبوں سے بھاگتے ہیں نا اور یہ قبر پہ ڈالنے والا بھی غریب ہوتا ہے. فاتحہ پڑھنے والا بھی کیا ہوتا ہے؟ غریب ہوتا ہے. تو کہتے ہیں برانڈڈ کرنے والوں کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا ہے. سگریٹ پی رہا تھا مولوی تو کیا ہے بولتا ہے یار میں تمہارے سلسلے سے بڑا مخالف ہوں. میں نے کہا اچھی بات ہے رہے مخالف، ہاں اپنا کام کر جا، لیکن سمجھ میں نہیں آتے پھر بھی لوگ تمہارے سلسلے میں بہت داخل ہوتے. مولوی بھی تھا اور پیسہ بھی تھا اور پھر کیا ہے سسٹم بھی چینج. خیر میں نے اس کی طرف زیادہ توجہ بھی نہیں دی، بس شاگرد کے ساتھ گیا، دعا وعا کی اور گاڑی میں بیٹھا اور یہ جا. چند عرصے کے بعد اس کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی. اسی شاگرد نے بہت گماغا خان یہ وہ فلاں، اس کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی. شاگرد نے کہا یار حضرت کے پاس آ جاؤ. شاگرد نے مجھے کال کیا حضرت وہ بندہ ہے، میں گھر میں تھا. کون ہے؟ میں نے کہا کہتا ہے فلاں. میں نے کہا میں نہیں جانتا. میں نے کھڑکی سے یوں دیکھا، میں نے دیکھا اچھا یہ ہے. میں نے اس کو کہا آرام سے بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، ویٹنگ لیے. کیا کرو؟ میں مصروف ہوں. میں کیا ہوں؟ ویٹ پہ رہو. تو 3 گھنٹے ٹائٹ وائٹ کرایا کیا، پھر نیچے آیا. میں نے کہا تیرے کو پتہ چل جائے کیا ہے. حضرت ہم بھی آپ کے مرید ہیں. میں نے کہا اب تو میرا مرید بن گیا؟ پہلے مخالف تھا اب تو میرا مرید بن گیا کیا ہے؟ ہم بھی آپ کے مرید ہیں. میرے والد کی بڑی طبیعت خراب ہے، یہ ہے فلاں ہے وہ ہے جی بھی. میں نے کہا لے آؤ والد کو دم کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟ نہیں حضرت کوئی ایسا کام یہ کر دو وہ کر دو فلاں کر دو. میں نے کہا ابھی تیرے کو پیسے بولوں گا نا تیرے پرخاشے اڑ جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ جاؤ نکل. ہم 5 روپے والے مولوی نہیں ہیں دم کریں گے. کیا کریں گے؟ صحیح بات ہے نا. ہمیں اللہ نے علم دیا ہے، ہم اپنے علم کے پیسے لیتے. کس کے لیے؟ ہم 5 والے مولوی نہیں ہیں کہ تیرے 5 دم کریں گے تو 5 روپے دے دے گا ہم خوش ہو جائیں گے. ہم پیسوں کو زیادہ سلام بھی نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ اللہ دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ اللہ نے یہاں تک پہنچایا تو اللہ دیتا ہے. آپ کتنے پیسے لیں گے؟ میں نے تیرے سے 12 لاکھ روپے لوں گا. کس سے لوں گا؟ 12 لاکھ. میں نے کہا 12 لاکھ. تیرے مسجد کا امام تو نہیں ہو کہ 5,000 روپے دے کے بیچ دیتا ہے. صحیح بات ہے نا. تیرے مسجد کا امام تو نہیں ہو کہ تو جو ہے نا اس کو چندے میں 10,000 روپے دے دیتا ہے اور اس سے دعا بھی کروا لیتا ہے. تیرے مسجد کا امام نہیں ہوں. پیر ہوں پیر. ملاقات کے لیے بھی 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. کیا ہے؟ صحیح بات ہے نا. اللہ نے بنا نسبت اپنی نسبت پہ کھڑا ہوں. کس پہ کھڑا ہوں؟ اپنی نسبت پہ کھڑا ہوں. وہ تو پیسے بھی جو ہے نا اس کی تکبر توڑنا تھا. کیا کرنا تھا؟ میں نے کہا تیرے کو پیسے کا گھمنڈ پتہ چلے کہ نسبت بڑی ہے پیسہ بڑا نہیں ہے. کیا بڑا نہیں ہے؟ نسبت بڑی. پیسہ کیا چیز ہے؟ پیسہ تو آنے جانے کی چیز ہے، آئے گا اور جائے گا. کیا ہے؟ نسبت بڑی ہے. ایسا چپ ہو گیا تھا بالکل تیر کی طرح. میں نے اسے دیکھا. میرے شاگرد نے کہا حضرت آپ نے اس کو ٹکا کے سنا. میں نے کہا اس کا اس متکبرانہ انداز تھا اس ٹائم. کیا تھا؟ یہ اچھا نہیں لگا ہمیں. یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی. میں نے کہا کیا اخلاق دکھاؤ، پیار دکھاؤ، ہم بھی تمہیں کیا دیں گے. ہاں تم دل دے گو ہم جان دے دیں گے. تم دل دے دو گے ہم کیا دیں گے؟ جان دے دیں گے. صحیح بات ہے نا. تم نہیں دو گے تو ہم تیرے کو لات ماریں گے. جا اپنا کام کر. محتاج ہے پھر آئے گا. کیا آئے گا؟ گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا. یا تو باپ دنیا سے چلا جائے گا تو سکون میں ہو جائے گا، یا تو واپس آئے گا. باپ سے محبت کرے گا تو آ جائے گا. باپ کے جانے کے بعد حضور نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے پہن لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے استعمال کیا. جو تم نے رکھو تمہارا مال نہیں ہے. وہ کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے. بعد میں یہی وارث آپ کے پیچھے لڑ رہے ہوتے یا نہیں لڑ رہے ہوتے. بھائی سوچتا ہے ماں کا حصہ کھا لوں، بہنوں کا حصہ کھا لوں. بڑا بھائی سوچتا ہے بھائیوں کا حصہ کھا لوں. اسی مال کے اوپر لڑائیاں چل پڑتی ہیں.
اور قبر میں فرشتے تیرے کو ایک گوس مارتے، یہ تیرے بچے تیرے مال پہ لڑ رہے، اسی مال کے اوپر تجھے تکلیف مل رہی ہے۔ اس بچے کو دماغ میں بھی یہ نہیں آتا ہے کہ یار میری وجہ سے میرا والد تکلیف میں، کس میں، کہ میں اس حصے کو صحیح طریقے سے کیا کر دوں، سارے بھائیوں میں بانٹ دوں۔ وہ جو دو تین، ایک بھائی قابض ہوتا ہے، دو تین بہنوں کا ہوتا ہے، وہ بہنیں کس کو بد دعا دیتی ہے، والد کو۔ کس کو دے رہی ہوتی ہے، والد کو، کہ میرا والد نے یہ کیا، میرا والد نے یہ کیا، میرے والد۔ وہ قبر میں بھی اس کو نہیں چھوڑتے، کیا ہے وہ بیچارہ قبر میں نے مولویوں کو دیکھا، قسم سے مولویوں کو دیکھا، ان کے والد نے جب مال چھوڑا وہ لڑ پڑ جاتے تھے، کیا ہے تقسیم کرو، جان چھٹاؤ، کیا کرو ختم کرو، کہانی ایک طرف کیا کر دو، پکا دو۔ تو اسی مال جو آپ نے جمع کر کے دیا اسی پہ وہ لڑ رہے ہوتے، وہ آپ کو نہیں کہ کوئی ایصال ثواب کرے والد صاحب کے لیے، کیا کر دے ان کے جو ہے نا قبر روشن ہو، اور 1 مہینہ بہت زیادہ آپ کی قبر پہ آئیں گے، پھر اس کے بعد غائب۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ میں سے کوئی بھی شاید دادا کی قبر پہ مشکلیں گئے ہو گئے نہیں، ہاں جس کے والدین کا انتقال ہوگا، بہت مشکل ہے کہ بہت زیادہ شروع میں جوش جذبہ چڑھا ہوتا ہے، اس کے بعد غائب۔ جیسے جیسے اپنے بچوں میں مصروف ہوتا ہے اس کے بعد اس کو یاد ہی، اور یہ نسبتوں والے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے قبروں پہ اللہ نے کیا رہا ہے، جب باپ آپ کا نسبت والا ہوگا تو بیٹا مجبور ہو کے جائے گا، مجبور ہو کے کہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ نسبت والا ہے، فیض یہاں سے ملتا ہے۔ فیض کہاں سے مل رہا ہے، بیٹا وہیں جائے گا۔ سارے لوگ جا رہے تھے، بیٹا بھی جا رہا تھا۔ اگر بیٹا نہیں جاتا ہے تو دنیا ہمارے دادا وہ 300 سال پرانے، کتنے 300 سال پرانے، یعنی 1748 میں اس کا انتقال ہوا ہے، کتنے میں، لیکن نسبت والا تھا۔ ہم اس کی اولادم نسل در نسل آج بھی جاتے، کیا ہے اس کے قبر پہ مجبوراً جا کے فاتح خوانہ کرنا پڑتی، کیوں، نسبت والا تھا، کیا ہے اللہ نے اس کو نسبت دی، اللہ نے اس کو کمال دیا تھا، کیا دیا تھا۔ تو یہی آپ کے کام آئیں گے، کس کے کام آئیں گے، یہ وہ دولت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے نہیں چھین سکتی، یہ آپ کے ساتھ قبر میں بھی جاتی ہے، یہ آپ کے ساتھ قیامت تک جاتی ہے، یہاں تک کہ یہی آپ کو جنت تک چھوڑ دے گی۔ یہ وہ دولت کیا ہے، یہ دولت آپ سے دنیا میں زندگی میں ہر چیز میں کوئی نہیں چھین سکتا ہے، باقی ہر دولت لوگ چھین لیتے یا نہیں چھین لیتے۔ اگر آپ وراثت میں بھی آپ کے بچوں کو ملتا ہے تو بھی اس کو کم حصہ ملتا ہے، باقی آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ باقی کس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، اور اللہ نے آپ کو دیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے نسبت مانگو۔ کیا مانگو، ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ کیا کہا، وجعلنا للمتقین، میرے اولاد کو متقین کا امام بنا دے، دولت مند نہیں، کیا بنا دے، متقین کا نسبت دے دے، کیا دے دے، دولت ان کے قدموں میں خود آ جائے گی، دولت ان کے قدموں میں خود آئے گی۔ جب یہ نسبت والے کمال والے ہوں گے تو دولت اللہ ان کی طرف خود بھیج دے گا، بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا۔ اور اگر یہ متقین کے امام نہیں ہوں گے تو دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، تو پھر آپ کے ساتھ وہی وزیر اعظم والا لوگ کام کریں گے، مرغے والا کیا کریں گے، ہاں انسان بڑا لالچی ہے، کیا ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے بہت شارب ہوتے ہیں، اتنا شارب ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کو پتہ ہے یہ انسان بڑا لالچی ہے، کیا ہے، وہ آپ کو ایک دم لالچ دیتا ہے، کیا دیتا ہے، جیسے آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے تو اس کے بعد آپ کو دوسری لالچ میں آتا ہے، ٹھاس، اس کو پتہ ہے بس یہ میرے پورے قابو میں آ گیا، کس میں آ گیا، قابض ہو گیا میں اس کے اوپر۔ اس کے بعد آپ کے اوپر تیسری لالچ مارتا ہے، آپ کو اپنے ارد گرد گھماتا رہتا ہے، کیا کرتا ہے، تو یہ چیزیں لالچ اپنے سے نکال دو، کیا کر دو، لالچ جب آپ سے نکل گئی نا
تو آپ کے لیے کیا ہے، ہمارے پاس ہمارے رشتہ دار ہمارے گاؤں کے ایک آدمی پاگل ہے، کیا ہے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ یہ کام کرتا ہے، صحیح، باقی یہ کہ باتیں زیادہ کرے، تھوڑا سا پاگل ہے، کہتا ہے پتات کے باتیں ایسے کرتے ہیں، پتات کے 8 نوٹ لیتا ہے. کتنے نوٹ لیتا ہے؟ 50 کے کتنے نوٹ لیتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے، 50 کے 8 نوٹ. بس آپ نے 100 کے 8 نوٹ دیے، نہیں لے گا. کیا نہیں کرے گا؟ 1000 کے 8 نوٹ لے گا، نہیں لے گا. 50 کے 8 نوٹ. کتنے نوٹ گن کے؟ 1 2 پتات، 1 2 3 4 5. کہتے ہیں نا، لقمان حکیم سے کسی نے کہا کہ آپ نے اتنی عقل کس سے سیکھی؟ کہا پاگلوں سے. کس سے سیکھی؟ پاگلوں سے سیکھی. کہہ رہے ہاں، اب یہ پاگل ہے، لیکن یہ آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ لالچ نہیں کرو، بس 50 کے 8 نوٹ لے کے خوش ہو کے چلے جاؤ. ہاں، کہتے ہیں ملے تو روزی، نہ ملے تو روزہ. ملے تو روزی، نہ ملے تو روزہ. پاکی نہ پلیتا خوا، پاکی نہ پلیتا خوا. ایک آدمی کو جو ہے نا گڑی مل جاتی ہے، بہت مہنگی ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، تو دریا کے کنارے بیٹھ کے اس کو صاف کر رہا ہوتا ہے کہ وہ گڑی پھر چلی جاتی ہے دریا میں. تو وہ کہتے ہیں پاکی نہ پلیتا خوا. کہتے ہیں صاف سی گندی اچھی تھی. کیا تھی؟ کم سے کم میرے ہاتھ میں تو تھی. کیا تھی؟ میرے ہاتھ میں تو تھی. تو لالچ جب کرو گے تو وہ بھی چلے جائیں گے. کیا آ جائیں گے؟ تو ان چیزوں سے نکلو. کیا کرو؟ نکلو. جو دے آپ کا نصیب کا کوئی نہیں کہا سکتا. کہا سکتا ہے؟ اور جو آپ کے نصیب میں نہ ہو وہ آپ کسی سے لے سکتے ہو؟ نہیں لے سکتے. جو آپ کے نصیب کا ہے وہ خود ملے گا. ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو وہ آپ لے کبھی کسی سے نہیں لے سکتے. تو نصیب کا انسان کو خود مل رہا ہوتا. آپ کے نصیب میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے وہی ملے گا، بس اس سے زیادہ نہیں ملے گا. آپ کے نصیب میں زیادہ نہیں ہے تو زیادہ نہیں. جس کے نصیب میں زیادہ ہوگا اس کو اللہ زیادہ دے گا. ہاں، تو دولت ہر چیز نصیب پر ہے. کس کے اوپر ہے؟ آپ کے اوپر کوئی اچھائی کرے اس کو اچھائی سے جواب دو. کیا دو؟ آپ کے ساتھ کوئی اخلاق کرے اخلاص سے جواب دو. اور دین کا کام جب آئے تو باغ توڑ کر چھڑ توڑ کر کام کرو. ہم عمرا کو بولتے ہیں اجتماع ہوتا ہے، بہت سے ہو عمرا، بھئی اجتماع ہے، سلسلے کا کام ہے، دین کا کام ہے، فنڈ سارے جمع کراؤ. بہت سے عمرا نے مجھے بولے ہم تمہارے لیے چندے جمع کریں. شرم کرو. میں نے کہا آج تک 1 روپیہ اپنے لیے تم سے نہیں مانگا. کوئی شاگرد اٹھ کے یہ بولے کہ کوئی یہ بول دے کہ دونوں شیخین میں سے کسی ایک نے، دونوں کیا چاروں بھائی، کسی ایک نے ہم نے پیسے مانگے. کس سے مانگتے؟ میں خدا دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ باقی حضور نے بھی اپنے ذات کے لیے نہیں مانگا لیکن دین کے لیے مانگا. مانگا یا نہیں مانگا؟ دین کے لیے مانگا. لاؤ پتہ تو چلے تمہارا. صحابہ نے بھی اپنے ذات کے لیے نہیں مانگا لیکن دین کے لیے کیا ہے؟ مانگا. اگر مدارس سے، مساجد ہے، وہ ہے، سلسلے ہے، تو آپ کتنے دو گے؟ 500، 1000، 5000، 10,000، کروڑ، لاکھوں روپے اس کا خرچہ ہوتا ہے. اللہ چلاتا ہے. کیا ہے؟ آپ کو حصہ مل جاتا ہے. کیا مل جاتا ہے؟ پتہ تو چلے ہمارے شاگرد کا کہ دین کے کاموں میں خرچ کرنے میں کتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ہاں، اپنے لیے ساری دنیا سے مانگے گا، یہ دے دو، وہ دے دو، وہ دے دو. دین کے کام کے لیے بولیں گے ہم چندے دو. جو سنت ہے حضور کی وہی ہو رہا ہے. کیا ہے؟ دین کا کام ہے. ہاں، اور ہم نے کسی سے مانگا. ہم تو اپنے شاگردوں کو بولتے اللہ کیا کرو. پتہ تو چلے سارے شاگرد الحمدللہ ہمارے سلسلے کے جتنے بھی کام ہوتے اللہ جو ہے نا اپنے غیب سے پوری کرتے ہو یہی شاگرد ہے. کیا ہے؟ صحیح باتیں ہیں نہیں؟ ورنہ نہیں تو علاج کے لیے تو آ ہی جاتے ہیں نا. علاج کے لیے کیا ہے؟ پھر ہم بولتے ہیں چل اب جن کا کام نہیں کرتے اب کرے گا. کیا کرے گا؟ پھر باغ دوڑ کر چھڑ کر کرتا ہے حضرت یہ کام ہو جائے تو اتنے پیسے دوں گا. خود دیتے، کام ہو جاتے پھر دیں گا، نہیں دے گا کام نہیں ہوتا. جا اپنا کام. ہاں صحیح بات ہے نا.
تو پہلے سے دو تاکہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے. کیا نہ آ جائے؟ پہلے سے دو. کام کرنے سے پہلے دو گے تو اللہ آپ کو سب دے گا. تو اجتماع قریب ہے، چند 1 مہینہ رہ گیا. کتنے رہ گیا؟ 1 مہینہ رہ گیا. اب اجتماع الحمدللہ بہت قریب آ گیا. تو جتنے بھی شاگرد ہے، جتنے بھی عمرا ہے، وہ بڑھ چڑھ کر خدمت کرے، بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور بڑھ چڑھ کر کام کریں. کریں گے یا نہیں؟ ہاں، کون سا والا؟ تبلیغی والا انشاءاللہ. ایک انشاءاللہ تبلیغی والا ہے. کس کا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا 40 دن کے لیے انشاءاللہ میں 40 دن کے لیے جاؤں گا. وہ ایک بندہ اٹھتا ہے انشاءاللہ میں نے ساری عمر وقف کر دی. ساری عمر گھر پہ رہتا ہے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ ساری عمر کدھر رہتا ہے؟ صحیح بات ہے، وقف کر دی. میں نے اپنے دین کے لیے ساری عمر وقف کر دی انشاءاللہ. تو یہ تبلیغیوں والا انشاءاللہ نہیں، صحیح انشاءاللہ. کیا 40 دن والا نہیں، چلے والا نہیں، اور 4 مہینے والا نہیں، سال والا نہیں. ہم نے جمعہ وہ بدھ کے دن کسی مسجدوں میں بدھ کے دن ہوتا ہے، تبلیغی لکھتے ہیں نا، ارادے لکھتے ہیں نا. تو ارادے وہ نہیں کہہ رہے، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، اطلاعتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. جس کے ارادے پختہ ہو نا اور نظر جن کی خدا پر ہو نا، تو وہ طلاعتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اور ارادے جس کے ڈگمگاتے ہو نا، تو وہ کسی کام کے نہیں ہے. جس نیکی کے بعد آپ کو وسوسہ آ جائے نا، سمجھ لو یہ قبول ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ بات یاد رکھنا. جس نیکی کے کام کے بعد، جس مال کے بعد آپ کو وسوسہ آ جائے تو سمجھ لو یہ کیا ہے؟ قبول ہو گیا. شیطان کو جو ہے نا چوٹ لگ گئی. کیا لگ گئی؟ ہاں. اور دوسرا، یا آپ کو بالکل سکون مل گیا. کیا مل گیا؟ 2 علامتیں ہوتی. یا تو آپ کو ٹائٹ والا وسوسہ آتا ہے، یار یہ کیوں کیا ہے، یہ کہاں جائے گا، بس سمجھ لو اللہ نے قبول کیا. کیوں؟ صحابہ آپ سے فرمایا ہمیں بہت وسوسے آتے. کیا آتے؟ آپ کے خلاف. فرمایا آپ نے فرمایا کہ آپ کا ایمان کامل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ تو ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، حضرت فلاں سلسلے میں کسی کو وسوسے نہیں آتے، فلاں سلسلے میں کوئی نقشبند میں چل رہا ہے، کوئی قادریہ میں چل رہا ہے، کوئی کس میں چل رہا ہے، لیکن ہمارے سلسلے میں لوگوں کو وسوسے کیوں آتے؟ میں نے کہا شیطان کو پتہ ہے یہاں یہ بندہ کمال کی طرف جاتا ہے، اور یہ علامت ہے وسوسوں کی. کس کی؟ کمال کی علامت کیا ہے؟ جب وسوسہ آنا شروع ہو جائے کہ یہ بندہ کس میں جا رہا ہے. وہاں صرف وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ وہ والا مولوی ہے، وہ ذکر کرتے ہیں نا، وہ خانقاہ میں لا الہ الا کیا پکا ہے، بولتا ہے گوشت پکا ہے، لا الہ الا اللہ. یہ وہ والا ہے شیطان. کیا پکا ہے؟ بولتے خانقاہ میں دال پکی ہے، لا الہ الا اللہ. تو ان کو پتہ ہے یہ گوشت والے. کس والے؟ لا الہ الا اللہ. ان کا لا الہ الا اللہ میں وہ زور، وہ ضرب نہیں ہے. کیا ہے؟ وہ ضرب ہوتی ہے نا، وہ ضرب لگانا بھول گئے جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے. جس ضرب سے کیا ہل جاتے تھے؟ دل ہل جاتے تھے. اور شیطان کو پتہ ہے ان کے ضرب میں اتنے، تو ان کو وسوسہ ڈالنے کی بھی ضرورت ہے نہیں. ڈاکو اس کے پیچھے لگتے ہیں جس کے ساتھ پیسہ ہوتا ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے ڈاکو اس کے پاس جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جاتا. کہتا ہے منا دا جان لا خوار پڑک دے. ہمارے پشتوں میں مثال ہے وہ خوار ملا پا بانگ مائیں سگرو جم نہ ماتے ماتا ہی. ہاں، جو مولوی غریب ہوتا ہے نا، جب وہ اذان دیتا ہے اس کے اذان پہ کوئی روزہ بھی نہیں کھولتے کہتے ہیں غریب ہے، کسی امیر مولوی کی جو ہے نا. صحیح بات ہے نا. تو خوار ملا پا بانگ مائیں سگرو جم نہ ماتی. تو یہ چیزیں اپنے دل سے کیا کرو، دور کر دو. کیا کر دو؟ تو بہت سے لوگوں کی بہت باتیں یہاں سامنے آتی، بہت سامنے آتی ہے. ہاں، ان کو اتنے پیسے، ایک شاگرد نے دوسرے کیا ہے، ان کو ہم ہدیہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، یہاں ہمیں اچھا سمجھیں گے. لختی لعنت ہو تم پر. میں نے کہا تم ہمیں ہدیہ دو گے؟ ہاں، ہمارے پیسوں سے کما کے کھاتے اور ہمیں ہدیہ دو گے؟ چل اپنا کام کرو. کیا کرو گے؟ ایسی بات کرتے وقت تجھے موت نہیں آئی؟ اپنے شیخ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے موت آنی چاہیے نہیں؟
کہ شیخ کے اوپر تو خرچ کرو، کیا کرو؟ صحابہ نے حضور پہ خرچ کیا، تابعین نے اپنے استادوں پہ خرچ کیا، سب اپنے پہ خرچ کرتے تھے۔ وہ تمہارے مال کے محتاج تو نہیں ہے، محتاج ہے، اللہ ان کو دیتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے تیرے کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ایسی باتیں کرنا کیا ہے؟ دل پہ لگ جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ کس کا زخم بھر جاتا ہے؟ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ ایسی باتیں اچھی چیز نہیں ہوتی، دین کے کاموں کے لیے بڑھ جاتی۔ اپنے شوق خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو۔ اللہ تمہیں بھی نوازے گا، کیا کرے گا؟ ایسا نوازے گا تم یاد رکھو۔ اور اگر تم لوگوں نے ایسی باتیں کرو گے، مجھے خود بہت سے شاگرد آتے ملے، بہت سی باتیں آتی ہیں، کیا کرتے؟ بہت سی باتیں آتی ہیں لیکن ہم اس کو سائڈ پہ رکھتے، کیا رکھتے؟ کہ چھوڑو بس، کرو، کیا کرو؟ ہم کہتے ہیں بے نسل آدمی، کیا ہے؟ نسلی آدمی ایسی باتیں نہیں کرتا۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں خدمت کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، بڑھ چڑھ کر خدمت کرتا ہے۔ کس سے کرتا ہے؟ ہاں، دل نہیں دکھتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، فوراً ختم کر دیتے۔ دل ہم بھی رکھتے ہیں، پتھر نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ اے پلٹ کر دیکھ اے ظالم تمنا ہم بھی رکھتے ہیں، اگر تو سنگ مرمر ہے تو پتھر دل ہم بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے دل بھی دکھتے ہیں لیکن ختم کر دیتے، کیا کر دیتے؟ بتا دیتے، بس چلو یار کوئی مسئلہ نہیں، انسان ہے، وہ خلق الانسان ہو ضعیفہ، بس سائڈ پہ کر دیتے۔ چلتے رہو، چلتی ہوئی چیز کا نام گاڑی ہے، چلتی ہوئی چیز کا نام گاڑی ہے، بس چلاؤ۔ تو آپ سب لوگوں نے خدمت اور محنت کرنی ہے، بس 1 مہینہ رہ گیا، اس کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ اس کو کامیاب کرے، اجتماع کو، 3 دگنی رات چگنی ہمارے سلسلے کو ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے اس ادارے کو بھی 3 دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔